بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو توحید خالقیت کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ تمام اشیاء، حوادث اور ممکنات جتنے بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں، پروردگار عالم سب کا خالق ہے، اما بالمباشرہ و اما بالتسبیب، یا تو مستقیم طریقے سے خالق ہے یا تسبیب کے ذریعے خالق ہے کہ کسی کو سبب بنایا، پھر اس سبب کا یہ اثر ظاہر ہوا۔ اس نقطۂ نگاہ پر بعض اشکالات اور شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک معروف مسئلہ شرورات ہے۔ یہ جو بہت ساری آفتیں، مصیبتیں اس کائنات کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ مثلاً زلزلہ آتا ہے، اتنے لوگ بے گناہ بیچارے مر جاتے ہیں، یا کوئی اور وبا آ جاتی ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یا خصوصیت سے آج کل کے زمانے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کرونا وغیرہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر مصیبت ہے۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں جو بے گناہ لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کہ جن کو ہم لوگ شرورات میں شمار کرتے ہیں، آفتوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں شمار کرتے ہیں۔ ان آفات اور بلیہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چاہے وہ زمینی آفات ہوں یا آسمانی آفات ہوں، بالاخره ان شرورات اور آفات کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان آفتوں کا اور مصیبتوں کا خالق کون ہے؟ یہاں پر اسلامی جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، چند اعتباروں سے یہ شرورات ظاہر میں ایسے لگتا ہے کہ توحید در خالقیت کے مخالف بات ہے، یا بعض دوسری جہات بھی ہے۔ مثلا خداوند متعال خیر محض ہے، خیر مطلق ہے۔ اگر ان شرورات کا، ان آفتوں کا، بلاؤں کا، مصیبتوں کا خالق خدا کو جانا جائے تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ان آفات اور شرورات اور بری چیزوں کا خالق ہو؟ خدا کی عدالت کے ساتھ، خدا کی رأفت کے ساتھ، خدا کے خیر مطلق ہونے کے ساتھ یہ چیزیں تو سازگار نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ شرورات کا خالق خدا کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر توحید خالقیت خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ان شرورات اور ان بلاؤں کا، مصیبتوں کا خدا خالق ہے تو یہ خدا کی عدالت، حکمت، خدا کے رؤوف ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہ مشہور شبہ ہے قدیم زمانے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مجوسی اس جگہ پر دو مبدعوں کے قائل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھائیوں کا جو خالق ہے وہ یزدان ہے، اور برائیوں کا خالق اہریمن ہے۔ یہ ایک شبہ، یہ توحید خالقیت کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ اسی طریقے سے انسان جو قبیح اور برے اعمال انجام دیتا ہے، ان کا خالق کون ہے؟
آپ جب خالقیت مطلقہ کی بات کرتے ہیں تو ان کا خالق کون ہے؟ آپ کہیں گے نعوذ باللہ جھوٹ جو کوئی بندہ بولتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان اخلاقی برائیوں کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ ان کا خالق کون ہے؟ اخلاقی برائیوں کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا، ان کا خالق کون ہے؟ اگر انسان خالق ہے، خدا خالق نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کائنات میں دو مبدا ہو گئے، ایک انسان ایک خدا۔ اگرچہ انسان کی خالقیت کا دائرہ آپ اس کے اپنے برے اعمال تک ہی محدود رکھیں، لیکن بالآخر برے اعمال کا خالق تو آپ انسان کو قرار دے رہے ہیں نا۔ یہ ایک شبہ، اس صورت میں بھی توحید خالقیت میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہ، انسان اصلاً اپنے افعال کے اندر مختار نہیں ہے، جتنے بھی انسان کے افعال ہیں ان کا خالق بھی خدا ہے، تو اس صورت میں پھر جبر لازم آئے گا۔ اب کیا کریں؟ اگر خالقیت مطلقہ کو مانتے ہیں تو کم از کم ان تین جگہوں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آفات اور شرورات کا خالق بھی خدا کو ماننا پڑے گا، جو انسان قبیح اور قبائح اور برے اعمال انجام دیتا ہے ان کا خالق بھی نعوذ باللہ خدا کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر خدا کی خالقیت مطلقہ ہے انسان کے افعال اختیاری کو بھی شامل ہے، تو پھر انسان کا مجبور ہونا لازم آئے گا۔ اس کو کیسے حل کریں؟ اچھا، آغا فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک شبہ کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں شبہ ثنویت اور شبہ شرورات کے بارے میں۔ یہ جو آفات، بلیات، مصیبتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے جواب دیتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں، یہاں پر جو ثنویہ ہے، مجوسی ہے، ان لوگوں نے تو واضح طریقے سے کہہ دیا کہ بابا اچھائیوں کا خالق خدا ہے، یعنی یزدان ہے، اور برائیوں کا خالق اہریمن ہے۔ کہ کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے ہمارے بعض دوستان جو کلامی مبانی کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے، وہ نہ چاہتے ہوئے ان مجوسیوں کی بات ادھر بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی کائنات کے اندر اچھائی اور برائی کے دو سلسلے، اچھائی کا مبدا اور سرچشمہ خدا ہے، اور برائی کا مبدا اور سرچشمہ شیطان ہے۔ چاہتے نہ چاہتے ایسے دو قوتیں بنا دیتے ہیں۔ آیا یہ بات توحید کے نظریے کے ساتھ سازگار ہے؟ اگر دو مبدا اس طریقے سے مستقل بنا لیں تو پھر اس صورت میں توحید خالقیت خدشے دار ہوتی ہے۔ اور اگر دو مبدا نہیں بناتے، مبدا فقط ایک ذات ہے خدا کی، تو پھر وہ ان شرورات کو وجود بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ اس مسئلے کا دو طریقوں سے جواب ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے، ہمارے کلامی نقطہ نگاہ سے، خدا کی خالقیت مطلقہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا خالق خدا ہے۔ خدا کی خالقیت مطلقہ ہے، یا بالمباشر ہے یا بالتسبیب ہے۔ اچھا، پھر ان شرورات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ اس شر کا معنی کریں۔ بری چیز کیا ہے؟ شر کون سی چیز ہے؟ کائنات کے اندر بہت سارے موجودات ہیں، سانپ ہے، اور زیادہ بھیڑیے ہیں، دوسرے تیسرے پتہ نہیں کتنے موجودات ہیں۔ یا مثلاً جو زلزلہ ہے، طوفان ہے، ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کچھ ایسے جانور کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے لیکن وہ انسان سے بالکل دور ہو، یا ایسی آفتیں، زلزلہ، طوفان اور اس قسم کی جتنی بھی آفتیں آپ شمار کرتے، ایسی جگہوں پر رونما ہو کہ جہاں پر کوئی بھی انسان نہ ہو، تو آپ اس کو شر کہیں گے، اس کو برا کہیں گے؟ بالکل آپ اس کو شر اور برا نہیں کہیں گے۔ کسی بھی موجود کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی رودات کو
آپ اس وقت شر، بلا اور مصیبت شمار کرتے ہیں جب وہ انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو۔ اگر ایک سانپ ہو کہ جو بالکل انسان سے دور ہو، اس نے کبھی کسی انسان کو نہ ڈسا ہو، کبھی بھی کسی انسان کو نہیں کاٹا، تو آپ اس سانپ کو شر کہیں گے؟ بالکل نہیں کہتے۔ شر آپ اس وقت کہتے ہیں جب یہ روداد، یہ واقعات انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جن بعض موجودات اور جن حوادث کو آپ شر کہتے ہیں، ان کو شر آپ اس وقت کہتے ہیں جب انسان کی زندگی میں ان کی وجہ سے اختلال پیدا ہوتا ہو، رخ نہ آتا ہو، انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہو، یا انسان کے ریلیٹیو جو انسان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے لیے ضرر رساں ہو، تبھی آپ اس چیز کو شر کہتے، وگرنہ شر نہیں کہتے۔ اچھا، تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ خود ان چیزوں کا وجود بذات خود شر اور بلا نہیں ہے، بلکہ ان کو شر اور بلا اور مصیبت ہم تب کہتے ہیں جب انسان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ جب تک انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، خود ان کو اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود اپنے وجود کے اعتبار سے تو شر نہیں ہے۔ پس شر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ شر وجود میں آتا ہے جب ایک شے کی آپ دوسری شے کی طرف نسبت دیتے ہیں، جب نسبت سنجی کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، ایک کو دوسرے کی نسبت سے دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شریعت ہے، شر ہے، برا ہے۔ پس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ شر اور برا ہونا ایک امر قیاسی اور اضافی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں شر دوسری شے کی بنسبت ہے، بالاضافہ۔ سانپ، خود سانپ کے اعتبار سے دیکھیں، نہ سانپ کا وجود شر ہے، نہ اس کا زہر رکھنا شر ہے، نہ اس کو کاٹنے کی صلاحیت دینا بذات خود شر ہے۔ شر تبھی بنتا ہے کہ جب اس کی نسبت انسان کی طرف آتی ہے، کسی اور موجود کو نقصان پہنچاتا ہے، تبھی آپ اس کو شر کی نسبت سے یا شر کی صفت سے کیا کرتے ہیں؟ منسوب کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، شر بالذات اس کا وجود نہیں ہے، لہذا اس کے وجود کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کا وجود شر ہے، بذات خود اس کا وجود تو شر نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے زلزلے کا آنا، خوب زلزلہ جیسا کہ آج کل بھی بتاتے ہیں، زمین کے اندر مختلف گیسز ہیں، حالانکہ وہ جب ایک خاص طریقے سے ان کو ایک وقت گزرتا ہے تو ایک مخصوص جگہ پر وہ گیسیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ تو خود زمین کے ماہرین سے جا کر پوچھیں کہ ان گیسوں کا زمین کے اندر ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس عالم زمین کے لیے اس قسم کی گیسوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ خوب یہ زمین کی بقا کے لیے ضروری ہے، لہذا ان گیسوں کا بذات خود وجود کوئی بری چیز نہیں ہے، شر نہیں ہے، بلکہ زمین کے لیے مفید ہے۔ لیکن اس گیس کی وجہ سے جب زمین پھٹتی ہے اور زمین کے پھٹنے کی وجہ سے لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، گھروں کے گرنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے، ان کے مال میں نقصان ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ ایک بری چیز ہے، شر ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ غور کر رہے ہیں کہ شر ایک امر مقایسے ہی ہے، نسبت سنجی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو شر ہے، وگرنہ بذات خود اس کا وجود شر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں، ہر موجود پر جا کر آپ ہاتھ رکھیں تو اس کا وجود اور اس کے وجود کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بذات خود شر نہیں ہے۔ شر ہم تبھی کہتے ہیں جب ان کی نسبت دوسری چیزوں کی طرف دیتے ہیں، شر ہم ان کو تبھی کہتے ہیں جب دوسری چیزوں کے ساتھ ان کا مقایسہ کرتے ہیں، نسبت سنجی کرتے ہیں،
دوسری چیزوں کے نقصان کا باعث بنے تو ہم ان کو شر کہتے ہیں۔ پس شر امر مقایسے ہی ہے، نسبت سنجی کی وجہ سے شر وجود میں آتا ہے، وگرنہ بذات خود بذات ان کا وجود شر نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو توحید کے بارے میں جو شبہہ پیش کر رہے تھے کہ شر کا خالق کون ہے، اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شر بذات ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ شر کو خلق کرنے کے لیے ایک جاعل اور خالق کی ضرورت ہے۔ بذات خود تو شر کوئی چیز نہیں ہے نا، کہ انشاءاللہ دوسرے جواب میں اس کی طرف آئیں گے دقیق طریقے سے۔ یہاں پر صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وجود نفسی ہے بذات خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے، اس کو وجود دیا ہے، وہ تو شر نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ شر کا خالق کون ہے، شر کا خالق خدا تھوڑی ہے، خداوند متعال نے تو اس کو وجود دیا ہے، اس کے وجود نفسی کو ایجاد کیا، خلق کیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جب اس کو دوسری کی طرف ہم نسبت سنجی دیتے ہیں تو اس نسبت سنجی کی وجہ سے شر وجود میں آتا ہے، وگرنہ بذات شر کوئی چیز نہیں ہے، ایک امر مقایسے ہی ہے، بالنسبہ ہے۔ دیکھیں کچھ وضاحت میں عبارت کے اندر بھی کرتا ہوں۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ توحید خالقیت میں آپ کہتے ہیں کہ شر بذات کا خالق کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شر بذات کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بندہ پلٹ کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی شر بذات سانپ تو نہیں ہے، زلزلے کا اصل وجود بھی شر نہیں ہے، لیکن بالآخر اس کا وجود ایسا ہے جب اس کی نسبت دوسرے کی طرف دیتے ہیں تو نقصان تو کرتا ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ بابا اس کا بذات جو اصل نفسی وجود ہے وہ شر نہیں ہے، چلے یہ ہم نے بھی مان لیا، اس کا جو وجود نفسی ہے اور بذات وجود ہے، بذات خود جو اس کا وجود ہے وہ شر نہیں ہے، اس کو ہم بھی مانتے۔ سانپ کا وجود خود سانپ کے لیے اور اصل سانپ ہونے کے اعتبار سے وہ اصلاً شر نہیں ہے، اس کو ہم مانتے، لیکن یہ سانپ بالآخر انسان کو نقصان تو پہنچاتا ہے نا، اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا۔ زلزلہ بذات خود چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ان گیسز کا زمین کے اندر ہونا زمین کے لیے مفید ہے، لیکن یہ گیسز اس طریقے سے ٹکرا کر جو پھٹتی ہیں تو اتنے بے گناہ لوگ تو مرتے ہیں نا۔ ایسے موجود خدا نے کیوں بنا کہ جو موجود دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ اصلاً موجودات کو ایسے کیوں بنایا ہے کہ بعض موجودات کے ساتھ ٹکراؤ رکھتے ہیں، بعض موجودات کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ خوب خداوند متعال اس طریقے سے نہ بنا تھا؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب میں اس شر کے باعث کے آخر میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اس وقت جو فی الحال مصنف جواب دے رہا ہے میں اس مصنف کے جواب پر فوکس کر رہا ہوں کہ مصنف کا جواب یہ کہ بذات جو چیز موجود ہو رہی ہے وہ شر نہیں ہے، شر اس کے وجود کا لازمہ ہے یا ایک امر قیاسی ہے، بالنسبہ ہے، وہ تو مقصود اصلی نہیں ہے۔ ایک عرفی مثال دوں میں آپ کو، دیکھیں جب ایک بڑھئی کارپینٹر جب کسی لکڑی سے دروازہ بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ دروازہ اور کھڑکیاں بناتا ہے تو تھوڑا بہت تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑی بہت لکڑی ضائع تو ہوتی ہے نا، بالکل تھوڑی بہت لکڑی ضائع ہوتی ہے۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، اس نے تو بھائی بہت زیادہ نقصان دے دیا، یہ لکڑی ضائع کیوں کی؟ تو بڑھئی آپ کو کیا بڑھ کر کہے گا؟ بڑھئی آپ کو کہے گا کہ آغا جب میں اس درخت سے، پیڑ کی لکڑی سے جب دروازہ بناؤں گا یا میں کھڑکیاں بناؤں گا یا کرسیاں بناؤں گا یا میز بناؤں گا تو اس کو بنانے کے لیے تھوڑا بہت تو ضائع ہوگا نا۔
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا بہت ضائع نہ ہو، تھوڑا بہت ضائع ہوگا، اور میرا اصل مقصد ضائع کرنا نہیں ہے، اصل مقصد میرا کھڑکی بنانا ہے، دروازہ بنانا ہے۔ وہاں پر مقصود بالذات کھڑکی بنانا ہے، دروازہ بنانا ہے، کرسی بنانا ہے، میز بنانا ہے، وہ ہے مقصود بالذات۔ لیکن وہ جو ضائع ہو رہا ہے وہ مقصود بالعرض ہے۔ یہاں پر بھی کائنات میں پروردگار عالم کا مقصود اصلی وجود نفسی ہے، اس کو وجود دینا ہے، لیکن ایک ایسا عالم بنایا جائے کہ جو عالم عالم مادہ ہو۔ اچھا، عالم مادہ یعنی عالم حرکات، یعنی ایک ایسا عالم کہ جس میں مختلف موجودات کو بنایا جائے اور ان مختلف موجودات کے اندر حرکت کو ایجاد کیا جائے، اس حرکت کے ذریعے سے وہ تکامل تک پہنچتے ہوں۔ تو ان حرکات کا لازمہ تو تضاد ہے نا، بعض جگہوں پر بعض موجودات آپس میں ٹکرائیں گے تو صحیح نا۔ مثال، اس زمین کے لیے ہواؤں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کبھی کبھار اگر ہوائیں طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہیں کچھ طبیعی اور نیچرل اسباب کی بنا پر، تو ان ہواؤں کے تیز چلنے کی وجہ سے خود کے مختلف طوفان بھی آ سکتے ہیں۔ جب طوفان آتا ہے یا تیز ہوا چلتی ہے تو درخت پر جو میوہ ہے، جو پھل ہے، اس تیز ہوا کے ٹکرانے کی وجہ سے کبھی کبھار گر جاتا ہے۔ ابھی میوہ پکتا نہیں ہے، یہ تیز ہوا اس کو گرا دیتی ہے۔ اچھا، اس تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے جب وہ میوہ گر جاتا ہے تو میوہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ اب کہیں کہ نہ، زمین پر ہوا بھی ہونی چاہیے، ہوا بھی چلنی چاہیے۔ اچھا، ہواؤں کے بعض رخوں کی وجہ سے اس میں تیزی بھی آنی چاہیے، لیکن ہوا تو تیز چلے لیکن درخت سے وہ پھل نہیں گرنا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا؟ جب خداوند متعال کی بنا یہ ہے کہ یہ عالم اسباب و مسببات کی شکل میں ہو، تو ایک جب سبب آئے گا تو وہ دوسری چیز پر اثر انداز تو ہوگا نا۔ اب ہوائیں تیز چلیں گی تو درخت سے پھل تو گرے گا نا، چاہے وہ ابھی پکا ہی کیوں نہ، ابھی نہ پکا ہو، پکنے سے پہلے ہی ہو، لیکن ہوا کا تیز ٹکراؤ آئے گا تو وہ تو گر جائے گا۔ آپ کہیں کہ خدا نے ہوا کیوں چلائی؟ خوب، ہوا زمین کے لیے ضروری ہے، زمین کے موجودات کے لیے ضروری ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اندر موجودات ہوں اور ان کے لیے ہوا نہ ہو۔ خوب، ہوائیں جب چلیں گی تو بعض جگہوں پر ہواؤں کا رخ تیز بھی ہوگا، کیونکہ زمین کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے، کسی جگہ پر پہاڑ ہے، کسی جگہ پر کچھ ہے، کسی جگہ پر وہ ہوائیں رک جاتی ہیں، ان رکنے کی وجہ سے جب تھوڑی سی جگہ ملتی ہے تو وہاں سے تیز چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ تو طبیعی چیزیں ہیں نا۔ ہواؤں کا تیز ہونا بھی ضروری ہے بعض جگہوں پر، کیونکہ زمین کی بناوٹ اس طریقے سے۔ اچھا، ہوائیں تیز چلیں گی تو ان کا بعض جگہوں پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند متعال نے ایسی ہوا کیوں نہیں بنائی کہ جو ہوا کسی چیز کو نقصان نہ دیتی۔ خوب، آپ کہیں کہ آیا خدا نہیں کر سکتا؟ خدا تو قادر ہے نا، بے شک ہوا تیز چلے زمین پر لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہم کہیں گے کہ یہ نظام الہی کے برخلاف ہے، کیونکہ نظام الہی یہ ہے کہ عالم اسباب و مسببات ہو۔ جب عالم اسباب و مسببات کا ہوگا تو بعض چیزوں پر اثر انداز ہوں گی۔ اب یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ عالم تو اسباب و مسببات کی بنا پر ہو لیکن کوئی بھی چیز کسی اور چیز پر اثر انداز نہ ہو۔ بھائی کیسے نہیں ہوگی؟ جب عالم کو اسباب و مسببات والا بنائیں گے تو وہ عالم تو ایسے ہوگا کہ بعض چیزوں پر اثر انداز ہوں گی۔ آپ کہیں کہ نہ، خدا بے شک عالم اسباب و مسببات کا بنائے، بعض چیزوں پر اثر انداز بھی ہو لیکن نقصان نہ ہو۔
تو ہم کہیں گے کہ بابا اسباب و مسببات کو جب آپ نے قرار دیا اور عالم کو عالم مادہ اور عالم حرکات قرار دیا تو بعض موجودات کی حرکت بعض موجودات کی حرکت کے ساتھ ضرور کسی نہ کسی جگہ پر ٹکرائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا عالم حرکت ہو, ایک عامل ادھر سے حرکت کرے ایک عامل ادھر سے حرکت کرے, خوب کسی جگہ پر ممکن ہے تزاحم کی وجہ سے ان کے اندر ٹکراؤ ہو جائے. آپ کہیں خدا ایسا عالم بنائے جس میں اصلا ٹکراؤ نہ ہو, ہم کہیں گے کہ وہ عالم حرکات نہیں ہوگا. عالم حرکات کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر ضرور ٹکراؤ ہوگا. آپ کہیں کہ نہ خدا بھائی ایسا کیوں عالم نہیں بناتا جس میں کسی جگہ پر ٹکراؤ نہ ہو, تو ہم کہیں گے کہ بات یہ نہیں ہے کہ خدا ایسا کیوں نہیں بناتا. بات یہ ہے کہ عالم ان صفات کے ساتھ اس کے بغیر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے عالم ان صفات کے ساتھ اس کے علاوہ نہیں بن سکتا, نہیں ان کے خدا بنا نہیں سکتا. انشاءاللہ صفات الہی کی بات میں ہم گفتگو کریں گے کہ خداوند متعال قادر ہے. یعنی کیا قادر کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محال ذاتی ہیں خوب ان کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہے. کوئی بندہ پلٹ کر کہے کہ آیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا, یہ وہاں پر ہم بحث کریں گے کہ یہ سوال فضول ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا, جو آپ بات پوچھ رہے وہ چیز نہیں ہو سکتی, نہ کہ وہ نہیں بنا سکتا. دوسرے لفظوں میں قدرت کا تعلق محال ذاتی کے ساتھ نہیں ہوتا, قدرت کا تعلق ممکن ذاتی کے ساتھ ہوتا ہے, پھر چاہے وہ عادی ہو یا غیر عادی ہو, کہ تفصیلات انشاءاللہ قدرت کی بات میں ذکر کریں گے. یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں عالم مادہ, اگر عالم مادہ موجود ہوگا تو اس کے اندر حرکت ہوگی, اگر اس کے اندر حرکت ہوگی تو ممکن ہے بعض جگہوں پر بعض چیزوں کا ٹکراؤ بھی ہو جائے. یہ خود اس عالم مادہ کا لازمہ ہے, عالم مادہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, نہ کہ خدا بنا نہیں سکتا. آپ کہیں کہ نہ خدا ایسا عالم بنا کہ جس عالم کے اندر کوئی حرکت نہ ہو, ہم کہیں کہ خدا نے ایسے عوالم بنائے. اس عالم مادہ سے بالاتر جو عوالم ہیں جن کو مجردات اور عقول کا نام دیا جاتا ہے یا شریعت میں جن کو فرشتے کے نام سے کہا جاتا ہے, ان عوالم کے اندر حرکت نہیں ہے, لہذا وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہے, وہاں پر کبھی بھی ایک موجود دوسرے موجود کے ساتھ تزاحم نہیں کرتا, وہاں پر اس قسم کی چیز نہیں ہے. خدا نے وہ عالم بھی بنایا ہے. لیکن یہ عالم مادہ ان بعض جگہوں کے ٹکراؤ کے علاوہ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس عالم پر خیرات غالب ہے, اس نظام احسن کے اندر اچھائیاں غالب ہے. اگرچہ شر قلیل موجود ہے لیکن خیر غالب ہے. آپ کہیں عالم مادہ ایسا بنے کہ جس میں اصلاً شر نہ ہو, ہم کہتے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ عالم مادہ کے اندر حرکت ہوگی, حرکت ہوگی تو تزاحم ہوگا, تزاحم ہوگا تو بعض جگہوں پر شر وجود میں آئے گا. لہذا یہ عالم مادہ کا لازمہ ہے. عالم مادہ بنے گا تو ایسا بنے گا جس میں خیر غالب ہوگا اور قلیل شر بھی ہوگا. اسی بڑھئی کی مثال کی طرح اگر ایک لکڑی سے میں کھڑکی یا کرسی بناؤں گا تو تھوڑا سا ضائع ہوگا, لیکن وہ میرا مقصود بالعرض ہوگا, مقصود بالذات نہیں ہوگا. یہاں پر بھی اسی طریقے سے عالم مادہ بنے گا تو عالم مادہ کا لازمہ یہ ہے بعض جگہوں پر ٹکراؤ پیدا ہوگا. جب بعض جگہوں پر ٹکراؤ پیدا ہوگا تو وہاں پر کچھ شرورات بھی وجود میں آئیں گے. لیکن اصل نقطہ یہ کہ کسی بھی جگہ پر شر بذات کوئی ایک ایسا جداگانہ موجود آپ کو نہیں ملے گا, بلکہ ان موجودات کے آپس میں مقایسے اور نسبت سنجی کی وجہ سے بعض جگہوں پر ٹکراؤ پیدا ہوگا, بعض جگہوں پر جو ٹکراؤ ہوگا اس ٹکراؤ کی وجہ سے کچھ شرورات بھی ہمارے سامنے آئیں گے. یہ عالم مادہ اسی طریقے سے بن سکتا ہے, اس کے علاوہ عالم مادہ بن نہیں سکتا. اچھا,
دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے، اور خیر کثیر کو مد نظر ہم نہ رکھیں اور شر قلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عالم کو وجود نہ دیں، یہ خود شر کثیر ہے۔ بابا اگر 80-90% خیر ہو، 10 اور 5% نقصان ہو، تو اس کام کو چھوڑنا خود بڑا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ خود یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے ارسطو کا خوبصورت جملہ ہے کہ عالم مادہ میں خیر غالب ہے، شر قلیل ہے۔ اب شر قلیل کی وجہ سے خیر غالب کو چھوڑ دینا یہ خود شر غالب ہے اور شر کثیر ہے۔ دیکھیں عبارت کے اس حصے کو، یہ بات بہت دامنیدار ہے فلسفے کے اندر، لیکن بہرحال آقا نے جو یہاں پر مطرح کیا ہے ہم اسی حد تک تھوڑا سا توضیحات دے رہے ہیں اور اصل نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الاجابۃ عن الشبہات یا عن شبہات، شبہات کے جوابات۔ قد عرفت ان خالقیتہ تعالی عامۃ لجمیع الاشیاء والحوادث، آپ نے جان لیا کہ خدا کی خالقیت عام ہے تمام اشیاء اور تمام روداد اور واقعات کے لیے۔ وَكُلُّ مَا فِي صَفْحَةِ الْوُجُودِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، جو بھی اس صفحہ وجود پر ہے وہ مستند ہے خدا کی جانب۔ وَعِنْدَئِذٍ تُطْرَحُ إِشْكَالَاتٌ و شُبْہَاتٌ، اس صورت میں جب آپ نے کہا کہ خدا کی خالقیت عام ہے تو اشکالات یا شبہات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یجب علی المتکلم الاجابۃ عنہا، متکلم پر واجب ہے کہ ان کا جواب دے۔ وہی وہ شبہات یہ ہے: شبہۃ الثنویہ فی خلق الشرور، ثنویہ کا شبہ کہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں شرورات کو خلق کرنے میں، کہ خدا نے شرورات اور آفات کو کیوں وجود دیا۔ شبہۃ استناد القبائح الی اللہ تعالی، کہ قبیح امور کو خدا کی طرف کس طریقے سے نسبت دے سکتے ہیں، جب ہر چیز کا خالق یہ ہے تو کائنات کے اندر تو بہت سارے برے کام بھی ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی آپ خدا کی طرف منسوب کریں گے؟ تیسرا شبہۃ الجبر فی الافعال الارادیہ، افعال ارادیہ کے اندر شبہ جبر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہہ رہے کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ الثنویۃ و شبہۃ الشرور، ثنویہ جو دو مبدا اور دو سرچشموں کے قائل ہیں، دو طاقتوں کے قائل ہیں، ان کا شبہ۔ نسب الی الثنویۃ القول بتعدد الخالق، ثنویہ کی جانب منسوب کیا گیا ہے یہ قول کہ وہ قائل ہے کہ کائنات میں دو خالق ہیں، متعدد خالق ہیں۔ واستدلوا علیہ بما یشاہد فی عالم المادۃ من الشرور والبلایا، انہوں نے تعدد خالق پر استدلال کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، ان امور کے ذریعے سے، ان آفتوں، بلاؤں اور شرورات کے ذریعے سے جو عالم مادہ کے اندر آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ چیز کہ جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے عالم مادہ میں، کہ وہ کیا چیز ہے؟ من الشرور والبلایا، ما یشاہدو سے ما یشاہدو کا بیان ہے۔ قالوا ان الشر یقابل الخیر، کہتے ہیں کہ شر خیر کے مقابلے میں۔ فلا یصح استنادہما الی مبدأ واحد، بابا خیر اور شر کو ایک ہی مبدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جو مبدا ہے یا خیر ہوگا یا شر ہوگا۔ اگر وہ خیر ہے تو اس کی طرف شر کی نسبت نہیں دے سکتے، اگر شر ہے تو اس کی طرف خیر کی نسبت نہیں دے سکتے۔ فزعموا ان هناك مبدئین، پھر انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے سامنے دو مبدا ہیں، احدہما مبدأ الخیرات وثانیہما مبدأ الشرور، ایک خیرات اور اچھائیوں کا سرچشمہ کہ وہ یزدان ہے، اور دوسرا شرور اور برائیوں کا سرچشمہ کہ جو اہریمن ہے۔
والجواب عنہ بوجہین، استاد سبحانی کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب دو طریقوں سے ہے۔ پہلا نقطہ، الشر امر قیاسی، شر ایک امر نسبی ہے، نسبت سنجی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، وگرنہ بذات خود شر مطلق کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اس نسبت سنجی کی وجہ سے شر ہوتا ہے۔ اذا كانت هناك ظاہرة لیست لها صلة وثیقة بحیات الانسان، اگر ایک موجود ہو کہ جس کا کوئی رابطہ نہ ہو انسان کی زندگی سے، او لا تؤدی صلتها بها الى اختلال فی حیاتہ، یا اگر انسان کی زندگی کے ساتھ رابطہ تو ہو لیکن اس کا رابطہ اس چیز کی طرف منجر نہ ہوتا ہو کہ انسان کی زندگی میں رخنا پیدا کرے، تو فلا تتصف بالشر والبلاء، اس کو شر اور بلا کے ساتھ آپ متصف نہیں کر سکتے۔ انما تتصف بصفت الشریہ، وہ شر کی صفت سے متصف کب ہوتا ہے؟ اذا اوجبت نحو اختلال فی حیات الانسان، جب انسان کی زندگی میں رخنا پیدا کرے، بحیث یوجب ہلاکت نفسہ، رخنا بھی اس طریقے سے یا انسان کی ہلاکت کا باعث بنے، او ما یتعلق بہ، یا وہ چیز جو انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کی ہلاکت کا باعث بنے، او یتضرر بہ بوجہ، یا بہرحال اس کے ذریعے سے انسان کسی نہ کسی طریقے سے نقصان میں پڑے، تبھی آپ کہیں گے شر اور بلا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ وَالْإِضَافَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ وُجُودِ ذَلِكَ الْمَوْجُودِ أَوْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ، یہ والی نسبت اور یہ والا اضافہ واضح سی بات ہے کہ اس موجود کے وجود سے متأخر ہے، اس حادثے کے وجود سے متأخر ہے، یعنی یہ اس نسبت سنجی کی وجہ سے ہم شر اور بلا کو انتزاع کرتے، وگرنہ وجود بما وہ وجود شر نہیں ہے، وجود ہے، پھر اس کو مقایسہ کیا، اس کی نسبت دی انسان کی طرف، اس کے لیے نقصان دہ ہوا، تب آپ نے کہا کہ یہ شر ہے۔ پس یہ اضافہ خود اس کے وجود سے متأخر ہے، یعنی امر نسبی ہے۔ فلو تحققت الظاہرة وقطع النظر عن المقایسة والاضافہ لا يتصف الا بالخیر، اگر ایک موجود متحقق ہو جائے اور اس مقایسے اور اضافے سے قطع نظر کیا جائے تو وہ متصف نہیں ہوگا مگر خیر سے۔ سانپ کو صرف سانپ ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو یہ خیر ہے، برا نہیں ہے۔ بمعنی ان وجود کل شیء یلائم ذاتہ، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا ہر شے کا وجود خود اس کی ذات کے ساتھ ملائمت رکھتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَأْتِي حَدِيثُ الشَّرِّ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مُقَایَسَةٌ إِلَى مَوْجُودٍ آخَر، آغا جان حدیث شر کی بات تب آتی ہے جب اس کی نسبت ہم دوسرے موجود کی طرف دیتے ہیں۔ اذا عرفت ذلك، جب اتنا جان چکے، فعلم تو جان لو، انما یستند الى الجائل اولا وبالذات هو وجوده النفسی، آغا جو چیز جائل اور خالق کی طرف مستند ہوتی ہے اولا وبالذات، وہ اس کا وجود نفسی ہے، خود اس کا وجود جائل کی طرف خالق کی طرف مستند ہوتا ہے۔ والمفروض ان وجود کل من المقیس والمقیس الیہ، حالانکہ فرض یہ ہے کہ جس کی نسبت دے رہے ہو اور جس چیز کی طرف نسبت دے رہے ہو، یعنی سانپ اور انسان، ان دونوں کے وجود نفسی کو اگر دیکھا جائے تو لا یتصفان بالشر والبلاء، تو کوئی بھی شر اور بلا کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، بل بالخیر والکمال، بلکہ وہ خیر اور کمال ہے۔ وَأَمَّا الْوُجُودُ الْإِضَافِيُّ الْمُنْتَزَعُ مِنْ مُقَایَسَةِ إِحْدَى الظَّاهِرَتَيْنِ مَعَ الْأُخْرَى فَلَيْسَ أَمْرًا وَاقِعِيًّا مُحْتَاجًا إِلَى مَبْدَأٍ يُحَقِّقُهَا، لیکن وہ جو نسبت اضافی ہے، وہ جو وجود اضافی ہے کہ جس کی ایک کی دوسرے کی طرف نسبت دیتے ہیں، تو یہ وجود اضافی اور مقایسے ہی ایک موجود کا جب دوسرے کی طرف آپ اضافہ کرتے ہیں، وہ تو اضافہ تو ایک امر
واقعی نہیں ہے۔ اضافہ تو ایک امر حقیقی اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کا ایک مستقل وجود ہو، نہ اس کا تو جدا کرنا مستقل وجود نہیں ہے تعین کہ آپ آئیں اور کہیں کہ اس کو ایک خالق کی ضرورت ہے، نہ اصل اس کا وجود وجود نفسی ہے کہ جو خیر ہے وہ تو شر نہیں، لیکن مقایسہ تو ایک وجود نفسی نہیں ہے، امر واقعی نہیں ہے اس معنی میں تعین کہ آپ آئیں اور کہیں کہ اس کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا الْوُجُودُ الْإِضَافِيُّ الْمُنْتَزَعُ مِنْ مُقَایَسَةِ إِحْدَى الظَّاهِرَتَيْنِ مَعَ الْأُخْرَى، لیکن وہ وجود کہ جو وجود اضافی ہے کہ جس کو آپ انتزاع کرتے ہیں اس بات سے کہ دو موجودات میں سے ایک کی جب دوسرے کی طرف نسبت دیتے ہیں، فَلَيْسَ أَمْرًا وَاقِعِيًّا مُحْتَاجًا إِلَى مَبْدَأٍ يُحَقِّقُهَا، وہ تو ایک امر واقعی نہیں ہے کہ جو محتاج ہو مبدا اور خالق کا جو آ کر اس کو تحقق دیتا ہو۔ کہ یہ پہلا جواب کہ پاورکی میں حاشیے میں آغا ربانی گل پیغانی فرماتے ہیں، اس عبارت کو بھی دیکھ لیں۔ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا أَشَارَ الْحَكِيمُ السَّبْزْوَارِي بِقَوْلِهِ، اور یہی مطلب ہے اس نقطے کا کہ جو حکیم سبزواری ملا ہادی سبزواری نے شرح منظومہ میں کہا ہے، کل وجود ولو کان امکانیا خیر بذاتہ وخیر بمقایستہ الی غیرہ، وہذہ المقایسۃ قسمان، کہ انشاءاللہ اس کو بلا کل دیکھیں گے، آج وقت زیادہ ہو گیا۔